اب میں جو یہ قرآن پڑھا گیا میں اسی کی درس تفسیر کے لیے کچھ طلبات کو آواز دینا چاہتا ہوں۔ ان طلبہ کے نام ہیں ثانیہ شکیل، مہک کلیم اور سمرین علی حمد۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا درس تفسیر کا پروگرام پیش کریں۔ پناہ چاہتی ہوں میں اللہ کی شیطان مربوط سے، شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی پناہ مانگتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والے وسوسہ ڈالنے والے کے سر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ سچ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ I seek protection in Allah from Shaitan the rejected one. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Say, I seek refuge with the Lord of men, the King of men, the God of men, from the evil of the sneaking prompter, who whispers in the brightest of men, from among the jinns and men. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز سامعین، آج اس پروکار بزم میں مجھ ناچیز کو درس تفسیر کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ معزز سامعین، ابھی آپ کے سامنے میری چند بہنوں نے سورۃ الناس کی تلاوت و ترجمہ انگلش اور اردو میں پیش کیا ہے، جس کی تفسیر و تصریح میں پیش کروں گی انشاءاللہ۔ لیکن آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ تمام لوگ ہماری باتیں سنیں۔ معزز سامعین، قرآن سے سورۃ مبارکہ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کو معوذتین کہتے ہیں، اور یہ دونوں سورتیں اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ساتھ نازل ہوئی، اور یہ دونوں سورتیں کے منافع اور برکات اور تمام لوگوں کو اس کی حاجت اور ضرورت ایسی ہے کہ کوئی بھی اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں سورتوں کے نزول کا واقعہ مسند احمد میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کیا تھا، جس کے اثر سے آپ بیمار ہو گئے تھے۔ تب جبرائیل امین علیہ السلام آ کر آپ کو اطلاع دیتے ہیں کہ آپ پر ایک یہودی نے جادو کیا ہے، اور جادو کا عمل جس چیز پر کیا گیا ہے وہ فلاں کنویں کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آدمی بھیجتے ہیں کہ وہ فلاں چیز وہاں سے نکال لائے۔ ان میں گرہیں لگی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان گرہوں کو کھول دیتے ہیں اور فوراً تندرست ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے نزول کا واقعہ صحیح بخاری کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کیا تھا، اور جادو کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تھا کہ آپ محسوس کیا کرتے تھے کہ فلاں کام ہو گیا ہے، پر وہ نہیں کیا ہوتا تھا۔ پھر ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے میری بیماری کیا ہے، اور آگے فرماتے ہیں
میرے خواب میں 2 شخص آئے تھے، ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا، ایک پاؤں کی طرف۔ سرہانے والے نے دوسرے سے پوچھا انہیں کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے فرمایا ان پر جادو کیا گیا ہے۔ سرہانے والے نے پوچھا ان پر جادو کس نے کیا ہے؟ دوسرے نے فرمایا ان پر جادو لبید بن عاصم نے کیا ہے جو یہودیوں کا حلیف ہے۔ سرہانے والے نے پوچھا جادو کا عمل کس چیز پر کیا گیا ہے؟ دوسرے نے فرمایا جادو کا عمل کنگھے کے دندانوں پر کیا گیا ہے۔ سرہانے والے نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ دوسرے نے فرمایا وہ کھجور کے اس غلاف میں ہے جس میں کھجور کا پھل پیدا ہوتا ہے۔ بیر زروان ایک کنویں کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ وہی کنواں ہے جو میرے خواب میں آیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ بیان کیوں نہیں کر دیتے کہ فلاں شخص نے یہ حرکت کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی ہے، اب میں یہ نہیں چاہتا کہ میں کسی کے تکلیف کا سبب بنوں۔ معزز سامعین، ان باتوں سے ہمیں بہت سا علم ہو رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جادو کرنا گناہ کبیرہ ہے اور تمام گناہوں کا موجب ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، اور ان 7 ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز جادو کرنا بھی ہے۔ بعض اوقات پیشاور حضرات لوگوں کو جادو کے وہم میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور اس جادو کے حملے سے بچنے کا وہی طریقہ ہے جو ہمارے دین اور اسلام میں بتایا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات پر کامل یقین ہو، کیونکہ ایمان کی قوت سے ہی بہت سی شیطانی طاقتیں پشپا ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرے۔ نمبر 3، پاکی کا اہتمام کرے، باوضو رہے، ذکر کرنے کی پابندی کرے۔ نمبر 4، مسنون دعا یعنی صبح و شام حفاظت کے لیے 7 مرتبہ درود شریف، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ علم نشرہ، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس اور درود شریف 7 مرتبہ پڑھ کر دونوں ہاتھ پر دھتکار کر سر سے لے کر پیر تک پورے جسم میں پھیر لے۔ انشاءاللہ تمام جادو، آسیب اور بری نظروں سے حفاظت ہوگی۔ اب میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جادو جیسے مہلک بیماری سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔